کیا کبھی اپنے خود سے پوچھا ہے کہ آپ روزانہ جو کام کرتے ہیں وہ واقعی آپ کے فیصلے ہوتے ہیں؟ محض عادتیں؟ صبح کھلتے ہی موبائل دیکھنا، چائے کے بغیر دن شروع نہ ہونا، غصے میں فوراً رد عمل دینا، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے ایک ایسی کتاب کی طرف جس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدل دی، دا پاور آف ہیبٹ از چارلز۔ یہ صرف عادتوں کے بارے میں کتاب نہیں، بلکہ یہ انسانی دماغ کے پوشیدہ نظام کا پردہ چاک کرتی ہے، وہ نظام جو ہماری کامیابی اور ناکامی دونوں کا معیار ہے۔ کہانی کا آغاز ایک حیران کن واقعے سے ہوتا ہے۔ ایک عورت لیزا ایلن جس کی زندگی بکھری ہوئی تھی، سگریٹ نوشی، قرض، ناکام رشتے۔ لیکن چند سال بعد وہی عورت میراتھن دوڑ رہی تھی، سگریٹ چھوڑ چکی تھی اور اس کی زندگی منظم ہو چکی تھی۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا بدلا؟ کیا اس نے کوئی جادوئی فارمولا ڈھونڈ لیا تھا؟ نہیں، اس نے صرف ایک عادت بدلی۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عادتیں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کی طاقت پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ چارلز ڈوہگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر عادت کے پیچھے ایک سادہ مگر طاقتور سائیکل کام کرتا ہے: اشارہ، معمول اور انعام۔ دماغ اشارہ پہچانتا ہے، پھر ایک طے شدہ معمول اختیار کرتا ہے اور آخر میں انعام پاتا ہے۔ یہی چکر بار بار دہرانے سے عادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو دوپہر میں تھکن محسوس ہوتی ہے، اشارہ، آپ میٹھا کھاتے ہیں، معمول، اور توانائی یا خوشی محسوس کرتے ہیں، انعام۔ چند دنوں بعد یہی عمل خودکار ہو جاتا ہے۔ دماغ کو سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس نے توانائی بچانے کے لیے ایک راستہ محفوظ کر لیا ہوتا ہے۔ یہاں سے کتاب ہمیں دماغ کے اس حصے میں لے جاتی ہے جسے بیسل گینگلیا کہتے ہیں، جہاں عادتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کوئی عادت مضبوط ہو جائے تو دماغ کا شعوری حصہ تقریباً خاموش ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم خود کو آزاد سمجھتے ہیں، مگر اکثر فیصلے خودکار نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بری عادت چھوڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے اعصابی نظام میں جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ڈوہگ ہمیں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم ان کے ڈھانچے کو سمجھ لیں۔ اگر اشارہ اور انعام وہی رہیں مگر معمول بدل دیا جائے تو عادت کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر تناؤ اشارہ ہے اور انعام سکون، تو سگریٹ کے بجائے چہل قدمی بھی وہی سکون دے سکتی ہے۔ اصل راز کی سٹون ہیبٹس میں ہے، وہ بنیادی عادتیں جو دوسری عادتوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ جیسے ورزش شروع کرنا۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں وہ بہتر کھانا کھاتے ہیں، زیادہ منظم ہوتے ہیں اور مالی فیصلے بھی بہتر کرتے ہیں۔ ایک عادت، کئی تبدیلیاں۔ کتاب صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہمیں کمپنیوں اور معاشروں کی دنیا میں بھی لے جاتی ہے۔ پراکٹر گیمبل کی کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ کس طرح ایک سادہ عادت، صفائی کی خواہش، کو سمجھ کر انہوں نے ایک ناکام پروڈکٹ سے عالمی کامیابی بنا دیا۔ پہلے لوگ اسے استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بدبو کے عادی ہو چکے تھے، مگر جب کمپنی نے صفائی کو ایک خوشگوار انعام کے طور پر پیش کیا تو عادت بدل گئی اور فروخت آسمان کو چھونے لگی۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ کمپنیاں ہماری عادتوں کو نہ صرف سمجھتی ہیں بلکہ انہیں تشکیل بھی دیتی ہے۔ اسی طرح الکوا کی کہانی سامنے آتی ہے، جہاں ایک نئے سی ای او نے کمپنی کی تمام توجہ صرف ایک چیز پر مرکوز کی: کارکنوں کی حفاظت۔ بظاہر یہ معمولی فیصلہ تھا، مگر یہی کی سٹون ہیبٹ ثابت ہوا۔ حفاظت بہتر ہوئی تو نظم و ضبط بڑھا، پیداوار میں اضافہ ہوا اور منافع کئی گنا بڑھ گیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑی تبدیلیاں اکثر ایک چھوٹے مگر درست قدم سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب کا ایک جذباتی پہلو ہمیں اس وقت محسوس ہوتا ہے جب ہم عادت اور ذمہ داری کے تعلق کو سمجھتے ہیں۔ اگر عادتیں خودکار ہیں تو کیا ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں؟ ڈوہگ ایک شخص کی کہانی سناتے ہیں جو نیند میں قتل کر بیٹھا۔ عدالت میں سوال یہ تھا کہ کیا وہ قصوروار ہے جب اس کا دماغ شعوری طور پر فعال نہیں تھا۔ یہی مقام ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ عادتیں طاقتور ضرور ہیں، مگر ان پر قابو پانے کی ذمہ داری پھر بھی ہماری ہے۔ شعور وہ چنگاری ہے جو خودکار نظام کو بدل سکتی ہے۔
جو کہانی آگے بڑھتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ عادتیں صرف انفرادی یا کارپوریٹ سطح تک محدود نہیں، سماجی تحریکیں بھی عادتوں سے جنم لیتی ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جیار کی قیادت میں چلنے والی تحریک نے لوگوں کی سماجی عادتوں کو بدلا۔ جب ایک عورت کو بس میں نشست نہ دینے پر گرفتار کیا گیا تو اس کا ردعمل صرف ذاتی غصہ نہیں تھا بلکہ ایک اجتماعی عادت کی تبدیلی کا آغاز تھا۔ لوگوں نے بائیکاٹ کو معمول بنایا اور یہی معمول ایک انقلاب میں بدل گیا۔ یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عادتیں معاشروں کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ کتاب کے آخری حصے میں ڈبھگ ہمیں ایک نہایت اہم سبق دیتے ہیں۔ عادتیں کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، وہ صرف بدلی جاتی ہے۔ دماغ پرانی راہوں کو محفوظ رکھتا ہے، اسی لیے ریلیپس کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ مگر امید کی کرن یہ ہے کہ جب ہم اشارہ معمول انعام کے چکر کو پہچان لیتے ہیں تو ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں، غلام نہیں۔ آخر میں دا پاور آف ہیبٹ ہمیں یہ باور کراتی ہے کہ زندگی کی سمت بڑے فیصلے نہیں بدلتے بلکہ روزمرہ کے چھوٹے انتخاب بدلتے ہیں۔ ہر صبح ایک نیا اشارہ ہے، ہر لمحہ ایک نیا معمول بنانے کا موقع۔ اگر ہم اپنی کی سٹون عادت تلاش کر لیں تو باقی سب خود بخود ترتیب میں آ سکتا ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے گہرا پیغام ہے، آپ اپنی عادتوں کے اسیر نہیں بلکہ معمار ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اب دیکھنا سیکھ لیں کہ دماغ کے پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے۔ اور شاید آج جب آپ یہ خلاصہ سن کر اپنے دن کی طرف لوٹیں تو ایک لمحہ رک کر سوچیں، کون سی ایک عادت ہے جو اگر بدل جائے تو پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ یہی سوال اس کہانی کو ختم نہیں ہونے دیتا بلکہ آپ کے اندر ایک نئی کہانی شروع کر دیتا ہے۔